بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نئی منزل کی امید کے متعلق تمام تر واقعہ پیش کریں گے، لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزشتہ 11 برس سے مسلسل مکہ میں گلی گلی اور کوچہ کوچہ گھوم کر شب و روز پیغام حق پہنچانے میں مشغول تھے، مگر اب اتنا طویل عرصہ گزر جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی بجائے بہت دور ایک جگہ سے امید کی کرنیں پھوٹتی ہوئی نظر آنے لگی، اور اب ٹھنڈی ہوا کے جھونکے وہاں سے آتے ہوئے محسوس ہونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دار الحجرہ کا مشاہدہ کرایا گیا۔ آپ نے خواب میں ایک ایسی جگہ دیکھی جہاں نخلستان یعنی کھجوروں کے باغ کثرت تھے۔ ظاہر ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے خواب سچے ہوا کرتے ہیں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اشارہ سمجھ گئے کہ مجھے میرا دار الحجرہ دکھایا گیا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذہن کبھی تہامہ کی جانب جاتا اور پھر کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سفر یاد آتا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بچپن میں صرف 6 سال کی عمر میں اپنی والدہ کے ہمراہ کیا تھا، یعنی سفر مدینہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوب غور و فکر کرتے تو بچپن کی ان بولی بصری یادوں کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تصور میں مدینہ، جو اس وقت یثرب تھا، اس کا نقشہ ابھر کر سامنے آتا۔ وہ کچھ ایسا ہی تھا کہ ہر طرف پھیلے ہوئے کثرت کھجوروں کے باغ، اور تب مدینہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق مزید بڑھ جاتا۔ اسی دوران نبوت کے 11ویں سال موسم حج کے موقع پر ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم منی میں بیرون مکہ سے آئے ہوئے حجاج کی اقامت گاہوں میں گھوم پھر کر دعوت دین اور پیغام حق پہنچانے میں مشغول تھے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، نیز حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ اس موقع پر وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات 6 افراد سے ہوئی جو کہ یثرب یعنی مدینہ کے باشندے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی نبوت نیز دین اسلام کے بارے میں بتایا، اور پھر انہیں یہ دین برحق قبول کرنے کی دعوت دی۔ آپ کی زبانی مبارک سے یہ سب کچھ سننے کے بعد یہ لوگ گہری سوچ میں پڑ گئے، باہم سرگوشی کے انداز میں یوں کہنے لگے، کہیں یہی وہ آخری نبی نہ ہو کہ جن سے ہمیں ہمارے یہودی پڑوسی ڈراتے رہتے ہیں۔ دراصل مدینہ اور مکہ کے ماحول میں ایک بہت بڑا فرق یہ تھا کہ مکہ کے باشندے اگرچہ معمر کعبہ اور اپنے جدہ مجد یعنی ابراہیم علیہ السلام کے نام سے تو واقف تھے، لیکن آسمانی ادیان نبوت یا اسی طرح آسمانی و الہامی کتب کا ان کے یہاں قاطن کوئی تصور نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید ترین مخالفت پر کمر بستہ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات قبول کرنے پر کسی صورت آمادہ نہیں تھے، جبکہ اس کے برعکس مدینہ میں یہود کی بڑی تعداد تھی جو کہ نسل در نسل صدیوں سے وہاں آباد تھے، اور وہ نہ صرف یہ کہ وہاں کے اصل باشندوں یعنی عربوں کو نبوت اور گزشتہ انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں بتاتے رہتے تھے، بلکہ مزید یہ کہ وہ اپنی برتری اور ان کی کمتری جتلانے کی غرض سے انہیں یہ کہہ کر خوف زدہ بھی کرتے رہتے تھے کہ اب آخری نبی کے ظہور کا وقت آ چکا ہے، ان کا ظہور اب کسی بھی وقت متوقع ہے، نیز یہ کہ جب وہ ظاہر ہو جائیں گے تو ہم ان کے ساتھ مل کر تم لوگوں کو خوب مارا پیٹا کریں گے، اور چونکہ وہ اللہ کے نبی ہوں گے اس لیے اللہ کی طرف سے ان کے لیے نصرت و تائید بھی ضروری ہوگی، لہٰذا ہمیشہ ہم غالب و فتح ہوا کریں گے اور تم مغلوب و مقہور۔ یہود کی طرف سے اس قسم کی باتیں وقتاً فوقتاً سنتے رہنے کی وجہ سے مدینہ کے ان عرب باشندوں کے ذہنوں میں نبوت اور انبیاء کا تصور موجود تھا، اور یہ ان کے لیے کوئی نئی یا عجیب و غریب بات نہیں تھی کہ جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی وہ سنتے ہی تھے یکسر ٹھکرا دیتے یا رد کر دیتے۔ لہٰذا مشرکین مکہ کے برعکس انہوں نے یہ بات سن کر کوئی جارحانہ رویہ اختیار نہیں کیا، اور نہ ہی کسی خاص حیرت یا تعجب کا اظہار کیا۔ اس کے علاوہ یہ کہ سالہ سال سے مدینہ منورہ میں
ان کی کیفیت یہ چلی آ رہی تھی کہ یہ باہم جنگ و جدال میں مشغول تھے، ایک دوسرے کے خلاف برسرے پیکار تھے۔ اوس و خزرج کے مابین تباہ کن جنگوں کے اس لامتراہی سلسلے نے انہیں برباد کر رکھا تھا۔ اپنے تمام تر وسائل جنگ کی آگ میں جھونک دینے کے باعث معاشی طور پر یہ کنگال ہو چکے تھے۔ اوپر سے یہودی انہیں وقتاً فوقتاً مزید بڑی ہیتر رقم بطور قرض دیتے اور پھر سود در سود کا سلسلہ چلتا رہا، جس کی وجہ سے یہ مزید کنگال ہو گئے، جبکہ یہودی مزید خوشحال ہوتے چلے جاتے۔ اگر کبھی اوس و خزرج میں صلح کے امکانات نظر آنے لگتے تو یہ یہودی اپنی عیاری و مکاری اور خفیہ سازشوں کے ذریعے فتنے کی اس آگ کو دوبارہ بھڑکا دیتے۔ یہ ایسی خوفناک صورتحال تھی کہ جس کی وجہ سے مدینہ کے یہ عرب قبائل انتہائی اضطراب اور بے چینی میں مبتلا تھے۔ لڑتے لڑتے اب وہ تنگ آ چکے تھے اور ان کی شدید خواہش تھی کہ کسی طرح اس خوفناک جنگ سے اب انہیں نجات نصیب ہو سکے کہ جس نے انہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ایسی پریشان کن صورتحال میں جب انہوں نے حج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی دین اسلام کے بارے میں سنا تو وہ گہری سوچ میں ڈوب گئے اور باہم سرگوشیاں کرنے لگے کہ ہم تو پہلے ہی بری طرح برباد ہیں۔ اگر یہود کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کی خبر ہو گئی تو پھر ایسا نہ ہوگا کہ وہ ہم سے پہلے ہی مسلمان ہو جائیں اور یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اپنے ساتھ ملا لیں۔ اگر ایسا ہو تو اس کا یقینی نتیجہ یہ ہوگا کہ ہماری تباہی و بربادی کے ایک نئے سلسلے کا آغاز ہو جائے گا، جبکہ اگر یہود کے قبل ہم مسلمان ہو جائیں تو شاید اس طرح اس دین برحق کی برکت سے ہمیں باہم قتل و خون ریزی کے اس عذاب سے نجات و نصیب ہو جائے اور ہمارے حالات دوبارہ سدھر جائیں۔ چنانچہ وہ کچھ دیر آپس میں اسی بارے میں تبادلہ خیال اور سرگوشیاں کرتے رہے اور پھر جلدی ہی باہمی صلح و مشورے کے اس سلسلے کے بعد انہوں نے قبول اسلام کے لیے اپنی آمادگی کا اظہار کیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک پر بیعت کرتے ہوئے مشرف با اسلام ہو گئے۔ اور یوں مناسک حج سے فراغت کے بعد یہ 6 افراد پہلی بار توحید کا نور اپنے ہمراہ لیے ہوئے مکہ سے مدینہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ دوسرے سال یعنی نبوت کے 12ویں سال موسم حج کے موقع پر مدینہ سے حجاج بیت اللہ کا جو قافلہ آیا اس میں 12 افراد ایسے تھے جنہوں نے مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خفیہ ملاقات کا منصوبہ بنا رکھا تھا۔ ان میں سے 5 افراد ان 6 میں سے ہی تھے جن کی گزشتہ سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تھی، اور تب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے مشرف با اسلام ہو گئے تھے، جبکہ ان کے علاوہ 7 نئے افراد تھے۔ یوں ان کی کل تعداد 12 تھی۔ ایام حج کے دوران پہلے سے طے شدہ منصوبے کے مطابق ایک اندھیری رات میں منی میں عقبہ کے مقام پر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور آپ کے دستے مبارک پر بیعت کی۔ ایام حج کے بعد یہ لوگ واپس مدینہ چلے گئے۔ روانگی سے قبل انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس خواہش کا اظہار کیا کہ ان کی دینی تعلیم و تربیت کی غرض سے مسلمانوں میں سے اگر کوئی ان کے ہمراہ مدینہ جا سکے تو بہت اچھی بات ہوگی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوان صحابی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے ہمراہ روانہ فرما دیا، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے سفیر کی حیثیت سے نیز پہلے معلم کے طور پر مدینہ پہنچے، اور پھر ان کی مسلسل جدوجہد اور سایہ پہم کے نتیجے میں بہت جلد وہاں مدینہ کے ہر گھر میں اور ہر گلی کوچے میں دین اسلام اور پیغمبر اسلام کا چرچا ہونے لگا۔ گھر گھر توحید کی شمع روشن ہونے لگی اور یوں مدینہ شہر لا الہ الا اللہ کے نور سے جگمگانے لگا۔ اگلے ہی سال یعنی نبوت کے 13ویں سال مدینہ سے آئے ہوئے حجاج بیت اللہ کے درمیان پیچتر ایسے افراد تھے جنہوں نے اپنی آمد سے قبل ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منی میں خفیہ ملاقات طے کر رکھی تھی اور یہ پیغام بھی بھجوایا تھا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر ہمارے پاس مدینہ تشریف لے آئیں۔ چنانچہ ایک اندھیری رات
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طے شدہ منصوبے کے مطابق عقبہ میں ان سے ملاقات کی غرض سے مکہ سے منع کی طرف روانہ ہونے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھ جانے پر اصرار کیا، حالانکہ وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اپنے پرانے دین پر ہی قائم تھے، لیکن اپنے بھتیجے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت و شفقت کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے اس بات کو گوارا نہیں کیا کہ اس قدر خطرہ مول لیتے ہوئے ان کا بھتیجا اکیلا وہاں جائے۔ ایک تو راستے میں قدم قدم پر مشرکین مکہ کی طرف سے خطرہ، اور اس کے علاوہ مزید یہ کہ انہیں کچھ اندازہ ہو چکا تھا کہ اس ملاقات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاید آپ مستقل طور پر مکہ سے مدینہ منتقل ہو جانے کے بارے میں ان لوگوں کے ساتھ کچھ گفت و شنید کریں گے، اور اس سلسلے میں کچھ اہم معاملات طے کیے جائیں گے۔ چونکہ یہ انتہائی نازک معاملہ تھا، لہٰذا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خواہش تھی کہ اس اہم اور احساس ترین معاملے پر گفت و شنید کے موقع پر وہ بھی موجود ہوں، اور فریقین کے مابین اس بارے میں جو کچھ بھی طے ہو وہ ان کی موجودگی میں ہو، تاکہ ان کا پیارا بھتیجا کسی مشکل میں نہ پھنس جائے۔ اپنے چچا کے اصرار کو دیکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ہمراہ لے جانے پر آمادہ ہو گئے، اور یوں یہ دونوں حضرات اندھیری رات میں چھپتے چھپاتے مکہ سے منع جا پہنچے، جہاں مدینہ سے آئے ہوئے ان افراد کے ساتھ ملاقات ہوئی اور گفت و شنید کا آغاز ہوا۔ اس موقع پر ان افراد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر قبول اسلام کی بیعت کی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مستقل طور پر مدینہ چلے آنے کی باقاعدہ دعوت دی۔ یہی وہ اہم ترین موقع تھا جس کی نزاکت کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ چلنے پر مصر تھے۔ چنانچہ اس مرحلے پر دونوں طرف سے خوب قول و قرار کا سلسلہ ہوا، اور تکلف کو ایک جانب رکھتے ہوئے خوب صاف صاف باتیں رکھی، تاکہ فریقین میں سے کسی کے ذہن میں کوئی ابہام یا کوئی اندیشہ باقی نہ رہے۔ دوران گفتگو ایک موقع پر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں تک فرمایا کہ اگر تم ہمارے بھتیجے کو اپنے شہر چلے آنے کی دعوت دینے کے بعد پھر وہاں خاطر خواہ طریقے سے ان کی حفاظت نہ کر سکے تو بہتر ہوگا کہ ابھی سے بتا دو، کیونکہ ہم ان کی حفاظت کرتے چلے آئے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ اس پر مدینہ کے ان باشندوں نے کہا کہ اللہ کی قسم، ہم زندگی بھر خود اپنی جان و مال، اپنی عزت و آبرو، نیز اپنے اہل و عیال سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے، اور اس مقصد کے لیے کسی بڑی سے بڑی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ تب اس موقع پر انہی میں سے ایک شخص مزید یوں گویا ہوا، ہماری اس ملاقات میں جب صاف گوئی اس حد تک پہنچ چکی ہے تو پھر میں بھی ایک اندیشے کا اظہار کروں گا کہ مختلف عرب قبائل کے ساتھ ہمارے مختلف قسم کے معاہدات ہیں، نیز خود مدینہ شہر کے اندر موجود یہود کے ساتھ کیے گئے ہمارے معاہدات کا ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے، لیکن اب ہمارے قبول اسلام اور پھر آپ کے ساتھ اس معاہدے کے بعد وہ تمام معاہدات کا لادت تصور کیے جائیں گے، اور یوں اے اللہ کے رسول، آپ کی جانب دوستی کا ہاتھ بڑھانے اور آپ کو اپنے شہر میں پناہ دینے کی وجہ سے گویا ہم پورے عرب میں تنہا رہ جائیں گے۔ ہمیں قریش مکہ و دیگر تمام عرب قبائل کی دشمنی، حتیٰ کہ خود اپنے شہر مدینہ کے اندر موجود قبائل یہودی کی دشمنی و مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا، اور آئندہ چل کر جب اللہ کی طرف سے آپ کو فتح و نصرت اور غلبہ عطا کیا جائے گا، تب اگر آپ اپنے شہر مکہ کی محبت نیز اپنی قوم کے ساتھ فطری و محبت کشش کی وجہ سے ہمیں چھوڑ کر واپس مکہ چلے آئیں، تب ہم بیچ بنور میں تنے تنہا رہ جائیں گے، اور تب ہمارا کیا بنے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی یہ گفتگو نہایت توجہ اور تحمل سے سنی، اور پھر ان سب کو مخاطب کرتے ہوئے یہ یادگار الفاظ ارشاد فرمائے، میرا جینا اور مرنا اب صرف تمہارے ساتھ ہی ہوگا۔ اور یوں اس موقع پر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی موجودگی میں مدینہ کے ان باشندوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی۔ یہ یادگار بیعت تاریخ میں ہمیشہ کے لیے
بیعت عقبہ ثانیہ کے نام سے مشہور ہو گئی۔ بیعت عقبہ اولا اور ثانیہ میں فرق یہ تھا کہ پہلی بیعت کے موقع پر صرف ان چیزوں کی بیعت لی گئی تھی کہ جن کا تعلق عقیدہ و ایمان اور اخلاقات سے تھا، مثلا یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، چوری نہیں کریں گے، زنا سے بچتے رہیں گے وغیرہ، جبکہ دوسری بیعت کے موقع پر ان مذکورہ باتوں کے علاوہ مزید اس چیز کی بیعت بھی لی گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منتقلی کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور آپ کی طرف سے مدافعت و حمایت کی خاطر وہ کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے، بڑی سے بڑی جنگ لڑنے اور سر در کی بازی لگا دینے کے لیے ہمہ وقت مستعد و آمادہ رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی خاطر تن و من دن سب ہی قربان کر دیں گے۔ یا اس حقیقت کو یوں سمجھ لیا جائے کہ پہلی بیعت کے موقع پر بیعت کے الفاظ بینہ وہی تھے جو کہ بیعت النساء کے نام سے معروف ہیں اور جن کا تذکرہ سورہ ممتحنہ کی اس آیت میں ہے۔ ترجمہ: مقصد یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے جب کبھی بیعت لیا کرتے تو اس وقت الفاظ یہی ہوا کرتے تھے کہ جو اس آیت میں مذکور ہیں اور جن کا تعلق فقط عقیدہ و ایمان اور اخلاقات سے ہیں۔ دین اسلام یا پیغمبر اسلام کی حفاظت کی خاطر جنگ یا قتال کا اس میں کوئی تذکرہ نہیں ہے، جبکہ دوسری بیعت کے موقع پر دین اسلام نیز پیغمبر اسلام کی حفاظت کی خاطر ہر قسم کی جنگ لڑنے یا قربانی دینے پر آمادہ رہنے کی بیعت بھی لی گئی، کیونکہ بدلی ہوئی صورتحال میں اب وقت کا تقاضا یہی تھا